ہیں, یہ ہے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن سے بلانگ کرتے ہیں. یہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن یعنی کہ وہ مریض جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنا پراپر علاج کروانا, میڈیکل فیسلٹیز حاصل کرنا, ان کے لیے یہ ایسوسیشن کام کرتی ہے. ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. مزید انہی سے ہم ڈیٹیل پوچھیں گے کہ جی آپ لوگوں کی یہ جو ایسوسیشن ہے اس کا مقصد کیا ہے, کیا کام کر رہی ہیں. اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دونوں کو. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. دونوں صحیح لگ رہے ہیں, بالکل ماشاءاللہ. آپا جب نوجوانوں کو دیکھ کے ان کے اندر یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو بڑا خوشی ہوتی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے. وہ جو مایوسی ہوتی ہے کہیں دور چلی جاتی ہے. نہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. اور انہیں دیکھو یہی لوگ تو معاشرہ بنائیں گے اچھا, اور یہی لوگ میرا خیال ہے اس ملک کے معمار ہوں گے آئندہ انشاءاللہ. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن بیسکلی کیا ہے؟ جی ایکچولی پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن کے اسٹارٹ کے بارے میں تھوڑا بتاؤں تو اٹ واز بیک 1979 میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے 5 اسٹوڈنٹس نے اسٹارٹ کیا تھا اس آرگنائزیشن کو. سول ہاسپٹل میں دوائیوں کی کیبنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے, اور آج ماشاءاللہ ہمارے پاس 5 ورکنگ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں بلڈ بینک ہے, ڈرگ بینک ہے, ڈائگنوسٹک لیب ہے, فالو اپ کلینکس ہیں, اور تھیلیسیمیا سروسز جو کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے. اچھا صحیح. تو فائقہ یہ 79 سے جو چل رہا ہے یہ اسٹوڈنٹس ہی چلا رہے ہیں؟ جی بالکل, ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہی رن کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو. گڈ. اچھا جی, جب میں آپ کی وہ ویب سائٹ دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نان پولیٹیکل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, تو پھر آپ لوگوں کی جو سلسلہ ہے, جو یہ ساری چیزیں جو سارے ڈپارٹمنٹس آپ چلا رہے ہو, فنڈنگ وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے پھر؟ دراصل سارے سال ہمارے یہاں کیمپینز رن ہوتی ہیں انڈونیشنز اور عطیات کو جمع کرنے کے لیے. ایک ہمارا سالانہ میلہ ہوتا ہے بیک سیل کے نام سے, اور اس کے علاوہ سارے سال زکوٰۃ کیمپین ہو گئی ہماری, اور پھر بھی پورے سال ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے ڈونرز کے پاس جا سکیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں پورے سال. صحیح. کامران کیا کہیں گے, کیا مقصد ہے اور کیا کیا مقاصد ہیں؟ بیسیکلی ہماری آرگنائزیشن کا جو بیسک تھیم تھی اس کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ جو غریب مریض سول ہاسپٹل میں آ رہے ہیں اور جو بیسک فیسلٹیز ان کو میسر نہیں ہے ہاسپٹل کے اندر, وہ سروسز ان کو پرووائڈ کی جائیں تاکہ جو پیشنٹس غریب ہیں وہ بھی وہی سروسز اویل کر سکیں جو کہ امیر اور افورڈنگ پیشنٹس جو ہیں اویل کر سکتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی سروسز ہم پرووائڈ کریں وہ اعلیٰ معیار اور اعلیٰ کوالٹی کی ہوں اور اپ ٹو دا مارک ہوں, تاکہ پیشنٹس جو ہیں وہ سفر نہ کریں اس وجہ سے صرف کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے فیسلٹیز. کامران یہاں صحیح بات ہے, بالکل اچھی بات ہے. نہیں, میں یہ کہی تھی کہ سول ہسپتال کا یہ ماشاءاللہ یہ بچے اور ادیب رضوی صاحب کا بھی ساتھی ہے آپ لوگ. جی, تو وہ علاقہ تو میرے خیال ہے پاکستان کا ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, ادیب رضوی صاحب کام کر رہے ہیں, تو وہ تو میرے خیال ہے پاکستان کا ایک الگ حصہ ہے. جنت جسے کہنا چاہیے نا, ایک پاکستان کا چھوٹا سا ٹکڑا جنت ہے جہاں آدمیوں کو سکون بھی ملتا ہے, علاج بھی ملتا ہے, کھانا بھی ملتا ہے, پانی بھی ملتا ہے, اور اچھی طرح علاج بھی ہوتا ہے. اور باہر نکلو تو مصیبتیں شروع. اور ہم اپنے تمام سننے والوں سے کہیں گے کہ آپ فائقہ یا کامران سے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کال کیجیے 1111-107 پر, میسج بھی کر سکتے ہیں, پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجیے 107 اسپیس دیں نام اور میسج لکھیں, سینڈ کر دیں 1313 پر. جو کہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو بالکل مفت دوائیاں فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ فالو اپ کلینکس میں ہمارے پاس 2 ہیں. فالو اپ میں ٹی بی فالو اپ کلینک آتا ہے اور جنرل فالو اپ کلینک. ٹی بی فالو اپ کلینک میں ہمارے پاس ٹی بی کے پیشنٹس ہیں جن کو ہم نہ صرف معائنے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں, اس کے علاوہ دوائیاں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں. جنرل فالو اپ میں ہمارے پاس ایسے مریض جیسے بلڈ پریشر ہو گیا, ایپلیپسی, اس طرح کے پیشنٹس کو دوائیوں کی سہولیات میسر کی جاتی ہیں. اور تھیلیسیمیا سروسز کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس مریضوں کو نہ صرف خون مہیا کیا جاتا ہے, دوائیاں بھی ہیں جس میں آئرن کیلیشن تھراپی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیماٹولوجسٹ بھی ہیں جو کہ ان بچوں کا معائنہ کرتی ہیں. اچھا گڈ. تو یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس آیا عبدالغفار صاحب کا. انہوں نے کہا میری والدہ بہت بیمار ہیں, لیکن یہ شاید گئے تھے سول ہاسپٹل, وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جی اب جنا میں ان کو دکھائیں, وہاں وہ ظاہر ہے کہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے, تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان کا کون سی بیماری ان کو
ہے اگر تو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے سرجری ریکوائرڈ ہے یا جس کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا ان کو, تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی بلڈ کی ریکوائرمنٹس, ان کی دوائیوں کی ریکوائرمنٹس یہ ہم لوگ ان کی پوری کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جو پوری زندگی ان کی چلنی ہے, جیسے کہ کسی کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہیں, بیماریاں ہیں جو پورے لائف لانگ ہوتی ہیں جو ٹھیک جن کا علاج نہیں ہے, تو ہم ایسے پیشنٹس کو اپنے پاس رجسٹر کر لیتے ہیں اور جب تک بھی ان کو دوائیاں چاہیے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی کرائٹیریا ہے آپ کا کہ مطلب ہاں جی یہ بندہ جو ہے یہ واقعی نیڈی ہے, اس کو ضرورت ہے, بہت سے لوگ تو ویسے آ جاتے ہیں. مطلب آپ کیسے, آپ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ ہم بیسیکلی ہمارے پاس 2 ہیڈز ہیں, زکوٰۃ اور ڈونیشن. ہماری زیادہ جو انکم ہے وہ تھرو زکوٰۃ ہو رہی ہوتی ہے اور زیادہ مریض جو ادھر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. تو ہمارے جتنی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں سب میں ہم لوگ یہ میک شیور کرتے ہیں کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آیا جس مریض کو ہم دوائی دے رہے ہیں یا خون دے رہے ہیں یا کوئی بھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ واقعی میں مستحق ہو, تاکہ جن لوگوں نے ہمیں وہ زکوٰۃ اور ڈونیشن دیے ان کے عطیات صحیح جگہ پہ خرچ ہو سکیں. تو ہم لوگ کا کرائٹیریا یہ, ہم لوگ ان جو بھی لوگ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے پورا پوچھ گچھ کرتے ہیں, ہمارے کویشچنز ہیں وہ ہم ان سے کرتے ہیں. پلس جو داخل مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ ڈاکٹر جو ان کے ہوتے ہیں ان سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں, پلس پیشنٹ سے بھی. اور اس کے بعد ہی ہم لوگ جب خود یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ پیشنٹس جو ڈیزرونگ ہیں پھر ہم ان کو یہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. ہاں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے لیکن وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ علاج ہو جائے. جیسے ہمارے آغا خان میں قصہ ہوا تھا, اچھا خاصی نوکری, بڑی نوکری, سب کچھ, لیکن انہوں نے اپنی پوتی کا علاج چیریٹی پہ کروا لیا. اب ایسے کیا کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہو سکتی. اچھا جی, انم عارف ہیں, کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ دیز کڈز آر ڈوئنگ گریٹ ورک اور پلیز ٹیل می ہاؤ کین آئی ہیلپ PWN اسپیشلی تھیلیسیمکس. اچھا جی, تھیلیسیمیا کے لوگوں کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہیں یہ؟ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے پاس, تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے اور ان میں جو مریض ہوتے ہیں ان کا خون جو ہے وہ پورا پراپر نہیں بن رہا ہوتا. تو اس میں مختلف طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا بلڈ بینک جو ہے ان پیشنٹس کو بلڈ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اور چونکہ یہ ان کو پوری زندگی بلڈ لگتے رہنا ہوتا ہے تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ اپنے ساتھ بلڈ ڈونرز لا سکیں. تو ہم ان کو وداؤٹ ڈونر اور وداؤٹ بلڈ بیگ ان کو بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک تو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آ کے تو آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں ہمارے بلڈ بینک کے اندر. دوسرا یہ کہ ان پیشنٹس کی جو میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت کاسٹلی ہیں. پر ایئر اراؤنڈ 1 سے 4 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے ایک مریض کے اوپر. اور ہم نے اس کے لیے کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے, اسپانسر تھیلیسیمک پیشنٹ. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایک پیشنٹ کو پارشلی یا کمپلیٹلی اسپانسر کر لیں. اس کے ہم نے ہیڈز بنا دیے, اس کی دوائیوں کے اخراجات, اس کے ٹیسٹ جو ہیں ان کے اخراجات, اس کے بلڈ کے جو اخراجات ہیں وہ ان سب کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے. اگر کوئی ایسے ڈونرز ہیں جو پورے بچے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا اسپانسر کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں, یا اگر پارشلی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. گڈ. تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ میسیجز آئے جو کہ یہ پروسیجر پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر وہ جاتے ہیں انہیں ضرورت ہے تو کون سے طریقہ کار ہے, کوئی فارم بھرنا پڑتا ہے, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ ابھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں. بہت سارے لوگوں نے نمبر مانگا ہے آپ لوگوں کا, وہ بھی دیتے ہیں. پہلے سنتے ہیں ایک سانگ. خالد اور ثاقب کامران دونوں اسٹوڈنٹس ہیں ناؤ میڈیکل کالج کے, آج ہمارے مہمان ہیں. پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں. یہ ایسوسی ایشن ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے, ان مریضوں کے لیے کام کرتی ہے جو کہ خود افورڈ نہیں کر سکتے بیسک میڈیکل فیسلٹیز. ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے میسیجز آئے ہوئے ہیں, انہیں شامل کریں گے. ایک تو امبر وقار ہیں جو کہہ رہی ہیں I'm impressed کہ آپ لوگ پڑھائی کے ساتھ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو جو DMC یعنی کہ ناؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ آپ کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں جس سے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا بلڈ بینک ہے, وہاں کے والنٹری بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ڈرگ بینک ہے, وہاں پر دوائیاں ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈونیشنز اور زکوٰۃ سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ ہماری اسکول میں اور یونیورسٹیز میں کیمپینز ہوتی ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے, تو وہ ہمیں وہاں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آفیسز وغیرہ میں ہم بلڈ ڈونیشن کے لیے کیمپس ارینج کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہمیں وہاں پہ بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ ایک ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے کہ کیا اگر کسی کو سرجری کروانی ہو اور اس کے لیے اسے بیڈ اویلیبل نہیں ہو اور یہ ساری چیزیں نہ ہو تو اس میں بھی آپ لوگ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی کامران.
اس میں بیسیکلی جو سرجری یا ایڈمیشنز کا تعلق ہے یہ ہاسپٹل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے, اور یوزلی سول ہاسپٹل کے اندر اگر بیڈز اویلیبل ہوں تو وہ ریفیوز نہیں کرتے پیشنٹس کو, اور بلکہ وہاں پہ تو یوزلی بیڈ سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ ایڈمٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب ایون بیڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس, وہاں پیشنٹس کا اتنا زیادہ انفلکس ہے. ہم لوگ یہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جو پیشنٹس وہاں پہ سرجری کے لیے ایڈمٹ ہیں ان لوگوں کو بلڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے, بلڈ ان کو اپنا ریزرو کروانا پڑتا ہے ان کیس آف اینی ایمرجنسی, تو وہ ہم لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور ایک اور بات میں یہاں پہ بتا دوں کہ جو PWA بلڈ بینک ہے یہ اونلی بلڈ بینک ہے سول ہاسپٹل کراچی میں, اس کے علاوہ اور کوئی بلڈ بینک وہاں پہ موجود نہیں ہے, اور ہمارا بلڈ بینک ہی ہے وہاں پہ صرف, اور کراچی کا واحد بلڈ بینک ہے جو بالکل فری آف کاسٹ بلڈ پرووائڈ کر رہا ہے. جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں انلمیٹڈ ہے, ریکویسٹ کو ہم لوگ کیٹر کریں, کوئی لمٹ نہیں ہے ہماری ریکویسٹ کی. زبردست. اچھا جی, زاہد ہیں جو کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مانگا ہے کہ جس کے ذریعے وہ آپ لوگوں کو کانٹیکٹ. ایک تو یہ کہ ہمارا سول ہاسپٹل میں ہی ہے, جتنا ہم بیس کرتے ہیں وہیں پر ہے. لوگوں کو کہوں گی کہ میں وہ آ کر خود بھی وزٹ کریں, دیکھیں کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ, دوسرا ہماری ویب سائٹ ہے pwa-chk.org, ویب سائٹ وزٹ کریں, وہاں پہ بھی ہماری آرگنائزیشن کے متعلق بہت معلومات موجود ہیں. اس کے علاوہ ویسے ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہاں پہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی گیون ہیں ویب سائٹ پہ, تو بالکل ہمیں آفس آ کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہیں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک بار آپ ویب سائٹ دوبارہ بتا دینا بیٹا. pwa-chk.org. گڈ. تو یہاں پہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں, اس پہ آپ اگر ہیلپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ, اتنے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے بتایا, اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں نوجوان اتنا کام کر رہے ہیں. ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوڈینٹس تو ٹھیک ہے کر رہے ہیں اپنے طور سے, لیکن سپورٹ کون, آپ لوگوں کو سپورٹ کون کرتا ہے, کہاں سے سپورٹ ملتا ہے؟ جی ہم لوگ کا بیسیکلی آرگنائزیشن کی خاص بات یہی ہے کہ ہوللی اسٹوڈینٹس رن کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو, جو فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر تک کے اسٹوڈینٹس ہیں ڈاؤن میڈیکل کالج کے, وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. پلس ہمارے سینئرز جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ہم جب بھی ہمیں کوئی مشکلات ہوں یا کبھی گائیڈنس چاہیے ہو تو دے آر آلویز اویلیبل فار اس. اور چونکہ 1979 سے آرگنائزیشن رن کر رہی ہے تو اب تک ہمارا سسٹم الحمدللہ ایسا اسٹیبلش ہو گیا کہ ہر سال نئے اسٹوڈینٹس آتے رہتے ہیں, پرانے پاس آؤٹ ہوتے رہتے ہیں, اور اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنی سروسز ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ساری بالکل مفت ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں مریضوں کو. ہم لوگوں کا لاسٹ ایئر کا جو سالانہ خرچہ ہم لوگوں نے کیا تھا وہ 4.5 کروڑ روپیز تھا, جو ہم نے اس کی سروسز پرووائڈ کی تھی غریب مریضوں کو. تو یہ پورا خرچہ ہم لوگ میٹ کرتے ہیں زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے ذریعے جو لوگ ہمیں فراہم کرتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں سے اپیل بھی کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور ہم لوگ کو اپنی زکوٰۃ عطیات فراہم کریں, اور جس طرح سے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں ہماری مدد کریں, تاکہ یہ جو کار خیر ایک چل رہا ہے یہ اور بڑھ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. صحیح. گڈ. اور اللہ میاں آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے, ہمت دے, اور لوگ آپ کا ساتھ دیں اور کوئی مشکل نہ ہو, کیونکہ یہاں اچھے کاموں میں زیادہ مشکل ہوتی ہے. آمین. انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ پروگرام میں مدعو کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت شکریہ. لیتے رہیں.